نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو الحج کی اہمیت و فضیلت۔ عشرہ ذی الحج کیا ہے؟ عشرہ ذی الحج کیا ہے؟ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اور یہ وہ خوبصورت دن ہے، یہ وہ خوبصورت عشرہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں، اتنے پیارے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان دنوں کی قسم کھانا ان کی شان و عظمت کو، ان دنوں کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہوں، اور اٹس اوکے بہت بابرکت دنوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بابرکت دن ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ جیسے دیکھیں رمضان المبارک آتے ہیں نا، رمضان المبارک، تو وہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ مشہور ہے نا کہ اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کی پہلے سے تیاری بھی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ خوبصورت دن ہیں، ان کے بارے میں ہماری اکثریت انجان ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پر اس طرح سے توجہ نہیں کرتے، اور اس طرح سے ان دنوں کا پھر ہم فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب جسٹ ایک ریمائنڈر ہو ہمارے لیے، اور جب ہم ان دنوں میں داخل ہوں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ، کیونکہ جب بھی کسی کام کی پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے تو وہ کام خوبصورت طریقے سے ہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گھر پر جب کوئی بچہ آنے والا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے ہی اس کی تیاری کی جاتی ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ بچہ آ جائے اور اس کے بعد اس کی شاپنگ کے لیے جایا جاتا ہے۔ اس کی آمد سے پہلے ہی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ اس کی آمد کو ہم انجوائے کر سکیں، اور اسی طرح شادی آنے سے پہلے بھی ہم پہلے ہی اس کی تیاری کرتے ہیں۔ مہمانوں نے جب گھر پر آنا ہوتا ہے تو تب بھی ہم پہلے ہی تیاری کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے خوبصورت موقعوں کی بھی ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ جس کے دل میں آخرت کا شوق ہوتا ہے، جو آخرت کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتا ہے، وہ تو پھر ایسے موقعوں کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہے، اور پھر ایسے موقعوں سے وہ خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک بزنس مین کیا کرتا ہے؟ عید کے قریب کتنا خوش ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں خوش ہو رہا ہوتا کہ عید ہے، اس لیے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اس کی سیل زیادہ ہوگی، اس کو فائدہ زیادہ ہوگا، اس کی کمائی زیادہ ہوگی، اس کا کاروبار چمکے گا۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھی جب اس کو ایسے موقع ملنے والے ہوتے ہیں جس میں نیکیوں کی سیل لگنے والی ہوتی ہے، وہ بھی ایسے موقعوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ان موقعوں کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اس مہینے کو حاجیوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، دیٹس اٹ، بس۔ بلکہ یہ تو وہ خوبصورت مہینہ ہے جس کے بارے میں ہماری اساتذہ کہتی ہیں کہ یہ تو یادوں کا مہینہ ہے، اور وہ کہتی ہیں یادیں کس کی؟ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ کون تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ خلیل اللہ تھے۔ ایسا وفاؤں کا حق ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے خود ان کو اپنا دوست کہا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کو پکارا، جب بھی میں نے اس کو آزمایا، وہ میری آزمائش پہ پورے اترے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ کاش کہ ہمارے بارے بھی اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ میری بندی وہ ہے، یا یہ میرا بندہ وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں شکوہ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یقیناً ہم نے اس کی قدر ہی نہیں جانی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔
اور لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اور انہی کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، حنیفا مسلمہ. کیسے مسلمان تھے؟ یکسو مسلمان تھے. یکسو کیسا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہ ہو، اللہ اور اس کے اطاعت کے درمیان کوئی چیز نہ آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یکسو مسلمان تھے. تو اب کیا تھی یہ یادیں؟ کیا تھی؟ آج ہم مل کر بیٹھ کے ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں. یہ جو یادوں کا مہینہ ہے، ان یادوں کو تھوڑا سا تازہ کر کے ہم اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن مل بیٹھ کر ان کو تازہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان اجاگر ہوتا ہے، ہمارا ایمان جاگتا ہے، ہم غفلت کے اندھیرے سے باہر آتے ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ایسا صبر کریں، ہم اللہ کے لیے کچھ کریں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا تو وہ پورے اترے، تو سوچیں سب سے پہلے کون سی آزمائش آئی ان پر؟ کہ ان کو کس میں ڈال دیا گیا تھا؟ آگ میں ڈال دیا گیا تھا. اور دیکھیں ایک تو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو، اور دوسرا برا سلوک کرنے والے آپ کے اپنے پیارے بھی شامل ہوں ان برا سلوک کرنے والوں میں. تو پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کے لیے ان کے والد خود شامل تھے، وہ آگ کو تیار کرنے کے لیے ان کے والد بھی شامل تھے. تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. پھر دیکھیں اللہ کی محبت تھی، اللہ سے محبت تھی، اللہ سے وفا کا حق ادا کرنا تھا. تو کیا اللہ کی خاطر اس آگ میں بھی کود گئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. ہے ہم میں ایسا ایمان؟ کود گئے اور کس کو پکارا؟ اللہ کو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بات دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کس حد تک مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ جو دعویٰ کرتا ہے نا محبت کا، اس میں کتنا سچا ہے. اور پھر جب آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور بندہ صبر کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتے. پھر اس کے بعد دیکھیں اب وہاں سے نکل گئے، چھوڑ دیا، وہ جلا وطن کر دیے گئے. جب جلا وطن کر دیے گئے، ایک دیکھیں آپ اپنوں سے دور ہو جائیں، اور دوسرا آپ کو وہ ملک ہی چھوڑنا پڑ جائے، آپ کو اپنا وطن ہی چھوڑنا پڑ جائے. اور ابھی کوئی اتنی زیادہ ایج نہیں تھی. اور پھر چل کر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الصافات میں آتا ہے آیت نمبر 99 to 110. کیا فرماتے ہیں؟ اور اس ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں. کتنا خوبصورت جملہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں بولا میں وہاں چلا جاتا ہوں یا میں وہاں جا رہا ہوں یا اس جگہ جا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اپنے رب کی طرف. دیکھیں ان کی بات رب سے شروع ہوتی ہے، رب پہ ختم ہوتی ہے. اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. اور دیکھیں کوئی بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ نہیں پتہ کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں ہجرت کر کے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ایسا توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. پھر دیکھیں وہاں سے چل پڑے، عراق سے ہجرت کی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ سے بچہ مانگا، اولاد مانگی. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو پھر کیا آزمائش آ گئی؟ کیا کہا؟ ان کو چھوڑاؤ. کہاں چھوڑاؤ؟ بیابان وادی میں، اس صحرا میں چھوڑا ہوں جہاں آج خانہ کعبہ آباد ہے. چھوڑا ہے بغیر چوں چراں کیے، بغیر کوئی سوال پوچھے اللہ تعالیٰ سے چھوڑا ہے. اور پھر دیکھیں جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ کیا کہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ کوئی سوال نہیں کیا سوائے ایک سوال کے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ صرف اتنی سی بات. تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر کیا کہتی ہیں آگے سے؟ اگلا جملہ ان کا سنیں کتنا خوبصورت، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ضائع کیا نا. اور دیکھیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جہاں پہ زندگی کے آثار ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں پر صرف ایک تنہا وہ عورت اور ان کا بچہ، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی ساز و سامان نہیں اتنا.
بس وہ جو تھوڑا بہت لے کر گئے تھے وہی. اور بھروسہ کس پر؟ اللہ کی ذات پر. ہم کرتے ہیں ایسے بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ چاروں طرف ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہو, کوئی کرن نہیں نظر آ رہی, اور پھر بھی ایسا توکل کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے تو وہ راستہ بھی خود ہی نکالے گا, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی, کیسے مدد کی کہ جب وہ بچہ پیاس میں بلک رہا تھا, جو کھانا پینا تھا وہ ختم ہو چکا تھا, بچہ پیاس سے تڑپ رہا. ایک ماں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جب دودھ پیتا بچہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہو. پھر کیا کرنے لگی؟ دوڑنے لگی. کبھی بچے کی طرف آتی تھی, کبھی پہاڑی کی طرف دوڑتی تھی, کبھی بچے کی طرف آتی تھی, کبھی اس کو دیکھتی تھی, پھر دوڑتی تھی پانی کی تلاش میں, لیکن کہیں پانی نہیں پاتی تھی. اور پھر واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ بچے کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے. آپ دیکھیں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ, اس کے ایڑیاں رگڑنے سے تو بستر کی چادر بھی خراب نہیں ہوتی, بستر بھی خراب نہیں ہوتا. اور کہاں اللہ رب العزت نے زمزم جاری کر دیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد کیا کہ وہ جگہ جہاں وہ دوڑی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وہاں سارے مردوں کو دوڑا دیا, اولیاء اللہ کو دوڑا دیا, امام الانبیاء کو دوڑا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں دوڑے نا. کیا کہا گیا کہ آپ کا حج و عمرہ ہی نہیں ہوگا جب تک آپ یوں ہوں یہاں پر دوڑیں گے نہیں. اور جب وہ سبز ستونوں میں آپ مردوں کو دوڑتا دیکھتے ہیں تو واقعی یقیناً آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں, اور بندہ کہتا ہے کہ واہ. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں جب بھی تو صحیح کرتی تھی تو میری آنکھوں سے اس جگہ جہاں مرد دوڑ رہے ہوتے تھے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے فوراً. اور میرا دل بے اختیار یہ بات پکار اٹھتا تھا کہ اے ہاجرہ کیا شان تھی, کیا شان تھی, کیا مقام پایا اللہ کے ہاں. کہ آپ دیکھیں جب انسان کسی آزمائش میں ہوتا ہے نا, اور وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو قبول کر لیتا ہے, کوئی شکوہ نہیں کرتا, لیکن اس کے جو اندر کی تڑپ ہوتی, اب تڑپ رہی تھی نا, بے چین تھی, بچہ بلک رہا تھا, لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں. اب اس تڑپ, اس صبر کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. اور اللہ نے کیسی قدر کی کہ وہاں آج تک اور رہتی دنیا تک جو بھی کسی کا بھی عمرہ اور حج مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جب تک کہ وہ وہاں پر صحیح نہ کر لے. پھر اس کے بعد کیا کہ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور اتنے عرصے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو پھر کیا تھا, کیا حکم دیا گیا؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس نے کہا, میرے پیارے بچے, میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اب تو بتا کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائے. اب بیٹے کا جواب سنیں. بیٹے کا جواب ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ماں بھی صابر, باپ بھی صابر, باپ کے بھی صبر کی کوئی انتہا نہیں اور ماں کے بھی صبر کی کوئی انتہا نہیں. تو پھر بیٹے کا ایسا خوبصورت جواب کیسے نہیں ہو سکتا تھا؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے ایسے بن جائیں اور ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. تو کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اگر یہ اللہ کا حکم ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ اب دیکھیں اس بات پہ اگر غور کریں تو انہوں نے وہی بات کی جو حضرت حاجرہ نے اس وقت کی تھی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گر جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے اس کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس وقت آواز دی. کیا کہا کہ اے ابراہیم, یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. بس اتنا ہی امتحان مقصود تھا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو کیا جزا دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا جزا دی؟ اپنا گھر بنوایا. دونوں باپ بیٹے نے مل کر گھر بنایا. اور دیکھیں آج تک درود شریف ہم کتنی بار پڑھتے ہیں, نمازوں میں کتنا پڑھتے ہیں, ویسے کتنا پڑھتے ہیں, اور درود شریف میں کس کا نام آتا ہے؟ کسی پیغمبر کا نام نہیں آتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. یہ جزا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور پھر دیکھیں آپ طواف کرتے ہیں, آپ کا طواف ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ وہاں پہ
مقام ابراہیم پر دو نفل نہ ادا کر لیں. تو یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کو یہ مہینہ بہت پسند ہے کہ اللہ کے دوست نے، خلیل اللہ نے اس ماہ میں حق ادا کر دیا وفا کا. دیکھیں پہلے کیسے اپنوں سے دور ہوئے، باپ سے دور ہوئے، اپنے وطن سے دور ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے، لیکن یہ تسلی تھی کہ ہیں. اور پھر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھوں کہ کیا اب وہ دور ہیں لیکن ہیں تو صحیح، میں دیکھوں کیا میرے راستے میں، میری محبت میں یہ اس کو بھی قربان کر سکتے ہیں. تو وہ ان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان آیات کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور ایک خوبصورت نظم ہے اس کے اوپر. اللهم صل على محمد. أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں ہے رات اس طاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل ثابت ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے. مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا. مبادا آپ کو
سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ غیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ آیا بر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، قربانی دیکھیں ایک دوست اپنے دوست کو کیسا تحفہ پیش کر رہا ہے، کر سکتے ہم ایسا تحفہ پیش؟ ہے ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں کر سکتے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں، کہیں دنیا کے کچھ فائدے ہوتے ہیں جن کو ہم اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی چھوٹی سی دنیا چھوڑنی پڑے یا دنیا کا کچھ فائدہ ہی چھوڑنا پڑے تو ہم نہیں قربان کر پاتے، اس کے لیے بھی ہم کتنی بار سوچتے ہیں اچھا یہ چیز چھوڑ دوں، لیکن ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے ایسی محبت کرنے والا بنائے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے، اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے تو ہم کرنے سے گریز نہ کریں۔ تو اس سال ہم قربانی کرتے ہوئے یہ بھی سوچیں قربانی کر رہی ہوں، ساتھ میں اور کیا کیا قربان کر رہی ہوں، کون سی خواہشات ہیں، کون سے ایسے دنیا کے فائدے ہیں جن کو میں اللہ کے راستے میں آج تک قربان نہیں کر پائی۔ اس دفعہ تہیہ کریں ہم سب مل کے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں کیا کریں گے، قربان کریں گے، جو میرے اور اللہ کے راستے میں آڑ بنی ہوئی ہیں، میرے اور اللہ کی محبت کے راستے میں آڑ بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہے وہ یادوں کا مہینہ، اس لیے اللہ رب العزت کو یہ دن بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو
ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند نہ ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی، ہاں یہ کہ کوئی اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور واپس کچھ بھی نہ لے کر لوٹا، یعنی اپنا جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں کیا کر دیا، اس نے قربان کر دیا۔ تو اتنی فضیلت والے دنوں میں ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رب کا دل جیتنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے کس نے جیتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے کس نے جیتا تھا، حضرت حاجر علیہ السلام نے، جیسے کس نے جیتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سب کام روٹین وائز ہم ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن کثرت سے کیا کریں گے، ذکر کی کثرت کریں گے، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں گے، اور سب سے زیادہ ذکر کی کثرت، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، یہ جو معلوم دن ہے، چند دن تمہارے پاس آنے والے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اور کثرت سے ذکر میں بھی سب سے زیادہ کیا، تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تکبیرات آتی ہے نا، ہم سب کو پڑھتے ہیں، وہ جو عید پہ پڑھتے ہیں وہ تکبیرات پڑھنی ہے، پڑھیں تھوڑا سا مل کر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب تکبیرات کیوں کثرت سے پڑھنی ہے؟ مومن کی زندگی میں جب بھی اس کو نیکی کا موقع ملتا ہے نا، تو وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کا کریڈٹ اپنی ذات کو نہیں دیتا، بلکہ کس کو دیتا ہے، اللہ کی ذات کو دیتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ تو تکبیرات بیان کرنے کا مقصد کیا کہ انسان کا پھر نیکی کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب بھی شیطان دل میں ڈالنے لگے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی طرف جانے لگتے ہیں، ہم کچھ عبادات کرنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، دیکھو فلاں کو دیکھو، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اتنے اچھے دن چل رہے ہیں، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ۔ تو یہ والے جو خیالات آتے ہیں نا، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جو آپ کی نیکی کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے کثرت سے، تاکہ نیکی کا تکبر نہ آئے۔ اور تکبیرات کے بارے میں آتا ہے، صحابہ ان دنوں میں، یعنی ان 10-11 دنوں میں جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اتنی زیادہ کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں، یہ دونوں کیا کرتے، بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کہتے رہتے، اور اس طرح دوسروں کو بھی یاد آ جاتا۔ تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کسی حصے میں جہاں نظر زیادہ پڑتی ہے، وہاں بڑی سی کر کے تکبیرات خوبصورت سی لکھ کر لگا لیں، تاکہ ہماری نظر پڑے، گھر کے باقی افراد کی نظر پڑے، یا صبح جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اس وقت اسپیکر پہ لگا لیں، ٹیلی ویژن پر لگا لیں، تاکہ یہ کہ صبح صبح جو ہمارے کانوں میں پڑے، بچوں کے کانوں میں پڑے، تو سارا دن پھر ہم بھی یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو، اور ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے ان 10 دنوں میں۔ اور ان کی ہر رات کا قیام، یعنی ان راتوں کا ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں کیا آتا ہے، کتنی، گویا 1000 سال کی عبادت کے برابر۔ تو پھر کیا کرنا ہے، کثرت سے ان دنوں میں روزے بھی رکھنے، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اگر سارے کے سارے رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں تو سارے رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ سکتے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، اور اگر نہیں اتنی طاقت یا اتنی ہمت تو پھر 9 ذی الحجہ کا لازمی روزہ رکھنا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کیا ہے، کفارہ ہے۔
تو خود بھی یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. جیسے کالز کر کے بتاتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ فلاں جگہ سیل لگ گئی ہے، فلاں برانڈ پہ سیل لگ گئی ہے، اس طرح کالز کر کے ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ دیکھو یہ اتنا خوبصورت روزہ ہے کہ اس کے ذریعے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جب ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور کیسے رکھنا ہے؟ اور سوچ کر، اپنے قصوروں کو یاد کر کر، اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنے عیبوں کو یاد کر کر، اور جن کو ہم اپنی زندگی میں سے، جن برائیوں کو، کچھ برائیاں ہم میں ہوتی ہیں نا جو ہم کوشش کے باوجود بھی نکال نہیں پا رہے ہوتے، تو اس نیت سے رکھیں کہ یہ جو روزہ ہے وہ آئندہ سال اور پچھلے سال کے گناہ معاف کرتا ہے. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان برائیوں کو بھی مجھ سے اتنا دور کر دے اور میری زندگی سے اتنا ہی دور کر دے. تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کیا کہ نوافل کا بہت ذکر ہے کہ ایک رات کا قیام کیسے لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو نوافل کی کثرت کرنی ہے دن اور رات میں. اور نوافل کے ذریعے ویسے بھی انسان کس کے قریب ہوتا ہے؟ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. نوافل اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور نوافل میں جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بھی کہاں ہوتے ہیں؟ کس کے قریب ہوتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں بندہ مومن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اپنے رب کے قرب کو پانے کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے قرب کو حاصل کر لیا تھا، اپنے رب کے قرب کو پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہے. یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی جو فرض بھی ادا کرتا ہے اور فرض کے بعد نوافل کی اپنی زندگی میں کثرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے نوافل کی کثرت کرتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر نماز آپ کے لیے کافی نہیں ہوتی، پھر وہ اتنی سی ملاقات آپ کے لیے کافی نہیں ہوتی، پھر آپ کا دل چاہتا ہے بار بار اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں. پھر آپ چاش بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں، پھر رات عشاء سے لے کے فجر تک آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، پھر آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میری محبت میں نوافل شروع کر دیتا ہے تو میرا اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور میں خود اس سے کیا کرنے لگ جاتا ہوں؟ محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ. اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. مثلاً پھر انسان وہی دیکھتا ہے جو اس کا رب اس کو دکھانا چاہتا ہے، انسان وہی سنتا ہے جو اس کا رب اس کو سنوانا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو فوراً عطا کرتا ہوں. اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری حفاظت مانگتا ہے، میری پناہ مانگتا ہے، تو میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں. کہاں؟ اپنی پناہ میں لے کر. اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ تو موت کی بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، یعنی جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا، ورنہ وہ میرے پاس آنا مومن پسند کرتا ہے. اور میں بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے محمد، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہ لیں، آخر ایک دن مرنا ضرور ہے. جتنا چاہیں ہم زندہ رہ لیں، ایک نہ ایک دن تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے. تو پہلے کیوں نہ اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. اور جس سے چاہیں کتنی بھی محبت کر لیں، آخر ایک دن جدا ہو جانا ہے. اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کا شرف کس میں ہے؟ تہجد میں ہے. اور مومن کی عزت لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جانے میں ہے. دیکھیں رمضان میں بھی ہم تہجد کا اہتمام کرتے تھے، چاہے سحری کے لیے اٹھتے تھے تو پھر چاہے 2 پڑھ لیتے تھے، چاہے 4 پڑھ لیتے تھے. تو ان دنوں میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم رات کا قیام لازمی کریں. دن میں نوافل کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہم رات کا قیام بھی کریں.
اسی طرح پھر آخری چیز جو ہے وہ جو اس ماہ میں کرنے والی ہے، ان 10 دنوں میں آخری چیز کیا ہے؟ قربانی۔ تو قربانی کرتے ہوئے وہی چیز سامنے رکھیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اس واقعے کو سامنے رکھیں۔ اس واقعے کو ہم بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ذکر کیا ہوگی؟ زبان کی زکوٰۃ، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور قربانی ایک طرح سے مال کی زکوٰۃ ہے۔ اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ یہاں پر اپنے خاص اصطلاحی معنی یہاں مراد نہیں ہے کہ اب ہم کہ ہم نے قربانی کر دی اب زکوٰۃ ہم نے اپنی طرف سے ادا کر دی، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ۔ تو پاکیزگی ہوتی ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے، زبان سے نہ جانے پتہ نہیں ہم کیا کچھ بول جاتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی بعض اوقات احساس نہیں ہوتا۔ تو ذکر کیا کرتی ہے؟ پھر زبان کو صاف کر دیتی ہے، زبان کی پاکیزگی کرتی ہے۔ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ جسم کو پاک کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ کھا بیٹھتے ہیں ہم، اس میں سے کتنا حلال ہے کتنا حرام، کتنی تحقیق کے باوجود کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ایسا چلا ہی جاتا ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی کیا کرتی ہے؟ قربانی بھی ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اور قربانی کا لفظ کس سے ہے؟ قرب سے نکلا ہے۔ تو اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ خوشی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ قربانی کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ سے محبت کا اظہار ہے نا، اٹس اے ٹوکن آف لو۔ لیکن ہم اتنے سوال کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہماری تو آمدنی اتنی ہے، ہم پر قرض ہے، ہم دیں یا نہ دیں، قربانی کریں یا نہ کریں، ہمیں کوئی رخصت مل جائے۔ تو دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ لینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک گلہ رکھ لیتے ہیں یا کوئی کمیٹی ڈال لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کر کے پیسے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وقت تک اس کا یہ آنے والا ہے، شادی آنے والی ہے یا یہ ایونٹ آنے والا ہے، مجھے اس کو تحفہ دینا۔ تو یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے جو بندہ کس سے کرتا ہے؟ اپنے رب سے کرتا ہے، اور اپنے رب کی محبت میں جانور قربان کرتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن اور شریعت میں اس کا کوئی باقاعدہ نصاب نہیں دیا گیا کہ ہاں اتنی استطاعت ہو تو کر لے، یا اتنا کوئی نصاب نہیں دیا گیا۔ اور قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے یعنی مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو کتنی سخت ناراضگی کا اظہار ہے اس کے لیے کہ کیا کہا گیا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے۔ آپ سے سب نے فرمایا اور جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی کے بعد کاٹے۔ اسی طرح ایک قربانی بھی سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا بھی سب گھر والوں کی طرف سے کیا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی قربان کیے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، نہر کیے، اور باقی کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ چیز محبت سے رکھتی ہے، جب جتنی گنجائش ہو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی، لیکن اس میں خیال رکھا جائے آج ہمارے ہاں قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ سٹیٹس کو شو آف کرنے کے لیے، اسی لیے کی جاتی ہے نا، پتہ چلے لوگوں کو ہاں فلاں نے کیسی کیسی قربانی کی، اور پھر اماؤنٹ بھی ڈسکس کی جاتی ہے، لوگوں کو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے ہم تو ہر سال اتنے کی قربانی کرتے ہیں، اور پھر پچھلا بھی یاد دلایا جاتا ہے پچھلے سال جب کی تھی نا تب ہم نے اتنے اور اتنے کی قربانی کی تھی۔ حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آدمی اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا، اور اس سے وہ خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ آگے لوگ فخر کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک آ گئی جو تم دیکھتے ہو کہ پھر لوگ مقابلے پر آگے، ریس پر آگے۔ ریس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔
آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف پر بیٹھے اور ایک زوجہ نے اپنا خیمہ لگایا اور ان کو دیکھ کے باقی ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے لگا لیے، وہ کس لیے کیے تھے؟ ریس میں کیا تھا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے اٹھوا دیے تھے کہ ریس میں نیکی قبول نہیں ہوتی، کہ اچھا اس نے کیا ہے ہاں میں بھی کر لوں. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی. تو قربانی بھی کرنی ہے کس طرح؟ ان صلاتی، قرآن میں کیا آتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مومن کی تو نماز روزہ اس کا تو سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس کا تو جینا مرنا سب ہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو تمہارا گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو ان میں سے کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں دل میں ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنی محبت تھی، کس محبت سے یہ قربانی پیش کی ہے، کس محبت سے یہ نیکی کی ہے تم نے. تو قربانی کرتے وقت اپنے دل کا حال دیکھیں، کیا جذبہ تھا، کیا خوشی تھی. اور پھر یہ چیزیں بچوں کو بھی محسوس کروائیں تاکہ ان کے اندر سے بھی یہ چیز نکلے. اور پھر ایک طرف جہاں ریاکاری سے منع کیا گیا، وہاں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کی کہ قربانی کے سلسلے میں خوش دلی سے پیسہ خرچ کیا جائے، اور جانور کا انتخاب کرتے ہوئے بھی صحت مند اور پلے ہوئے جانور کو پسند کیا جائے. بیمار، اندھے، لنگڑے اور کمزور اور کم عمر جانور اور ناقص جانور کی قربانی نہ کی جائے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ محبوب ترین چیزیں نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اسی طرح عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے. اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اور تقسیم بھی پھر آسان طریقے سے کی جائے. ہاں، اگر آپ پاکستان میں قربانی کروا رہے ہیں یا جہاں بھی قربانی دے رہے ہیں، وہاں آپ بتائیں کہ کیسے آپ نے اپنی قربانی کی تقسیم کروانی ہے. خود بھی کھائیں، کوئی گناہ نہیں، خود بھی کھائیں لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھیں. عموماً ہمارے گھرانوں میں ہوتا کیسے، جب قربانی کی جاتی ہے اچھے اچھے جو پورشنز ہوتے ہیں اس کے نکال لیے جاتے ہیں. یہ بہن کے گھر جائیں گے، یہ فلانی بہن کے گھر جائیں گے، اس کا سسرال کا معاملہ ہے، وہ کیا کہیں گے سسرال سے گوشت آیا، کیسا آیا، اور یہ آپس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ غریب جو سارا سال انتظار کرتے ہیں عید کا، وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں. اور پھر اس میں سے بھی اچھی اچھی چیزیں ہم خود رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ہم سارا سال خود کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس میں سے اچھا گوشت خود رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو ہڈیوں والا ہوتا ہے، جو چھچڑوں والا ہوتا ہے، وہ مانگنے والوں کے لیے، جو ایسے محتاجوں کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو تقسیم بھی کیسے کرنی ہے، اس کی آسان طریقے سے کرنی ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.